سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، اور کتنی ایسی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوم کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، بس جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اچانک ہی وہ اس عذاب سے دور بھاگنے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ لا ترکضوا، دور مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور واپس پلٹو اپنی اسی زندگی میں جس میں تم عیش و عشرت کرتے تھے، ومساکنکم، اور اپنے انہی گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پس یوں ہی رہا ان کا شور و غل، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کر دیا کٹے ہوئے کھیت کی طرح، بجھی ہوئی سوا کی طرح۔ قرآن کریم کا ایک مستقل موضوع اور مضمون تذکیر بایام اللہ ہے۔ تذکیر بایام اللہ کا مطلب اللہ پاک ان دنوں کی یاد دلاتے ہیں جن دنوں کے اندر کچھ قوموں پر اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کے فیصلے آئے۔ ان کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ ایک حصہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، میں نے تمہارے اوپر یہ انعام کیے، یہ انعام کیے، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اور ایک حصہ ہے جس میں اللہ پاک عذاب والے دنوں کی یاد دلاتے ہیں، وہ دن بھی یاد رکھو، وہ گویا تمہارے لیے یادگار دن ہے۔ کچھ قومیں دنیا کے اندر ایسی آئی ہیں جن کو اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا، دنیاوی اعتبار سے خوشحال قومیں تھیں، ہر اعتبار سے ان کو اللہ پاک نے اسباب و وسائل فراہم کیے، لیکن وہ اس سب کے باوجود اللہ کی نافرمان بنی رہی، وقت کے نبی کی مخالفت کی، اپنی مرضی کے دین پر چلنے کی کوشش کی، اور ان کا نعرہ بھی تھوڑے سے الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ یہی نعرہ تھا، میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا دیکھو، جائزہ لو، غور کرو، ان قوموں کے حالات کو پرکھو۔ کم قسمنا من قریۃ، کتنی ایسی بستیاں، ایسے شہر، ایسے علاقے جو ہم نے چکنا چور کر دیے۔ قسم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کتنے شہر، کتنی آبادیاں، کتنی بستیاں، کتنے علاقے ہم نے چکنا چور کر دیے۔ کانت ظالمہ، ان کا قصور کیا تھا، جرم کیا تھا ان کے اندر، کہ وہ ظالم تھے۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑا ظلم اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جیسا کہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر کفر بھی ظلم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کہ ظالم تو کافر ہی ہے، کافر ہی ظالم ہے۔ جو رب کا کھا کے رب کو نہیں مانتا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسی طرح پھر درجہ بدرجہ ظلم ہے، کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، مالی جسمانی اس کی عزت میں دخل اندازی، یا کسی بھی انداز سے کسی کو تنگ کرنا، ستانا، یہ سب ظلم کہلاتے ہیں۔ اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے ساتھ ذکر کیا، باب ظلم دون ظلم، کہ کچھ ظلم بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ظلم ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ پاک نے اپنا اصول اور ضابطہ یوں بھی بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان چھوٹے چھوٹے ظلم شروع کر دیتے ہیں تو ہم ان چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ظلم کرنے والوں پر بڑے ظالم مسلط، ان کے اوپر ان سے بڑے ظالم مسلط۔ تو یہ جو تہ در تہ ظلم کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے منہ گردانی، قرآن کریم سے منہ موڑنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قوموں کو تو ہم نے چکنا چور کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، تہس نہس کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا، لیکن وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ قومیں تباہ ہو گئی تو کوئی اللہ کے خلاف نعوذ باللہ کوئی ہڑتال ہو گئی، آگے کوئی اور سلسلہ چل نہیں سکا۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی جگہ پہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیا۔ انشأنا بعدها قوما آخرین، کہیں بابلی، کہیں کابلی، کہیں جو ہے وہ کیسر کو ماننے والے، کہیں کسرا والے۔ ایک قوم برباد ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ دوسری قوم کو اللہ عروج اور ترقی دے دیتے ہیں۔ کوئی وقت تھا مغل بادشاہوں کا طوطی بولتا تھا، پھر کوئی وقت آیا انگریز کے اس خطے پہ قدم جمے، اب وہ بھی سمٹ گیا، اب اور قومیں ہیں اس کی جگہ پر، لیکن رہا وہ بھی نہیں، رہیں گے یہ بھی نہیں، رہے گا نام صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا ہم اس کی جگہ پہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیتے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے، فرمایا جب یہ اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور پھر عذاب الہی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، فلما احسوا بأسنا، جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو محسوس کرتے ہیں تو اذا ہم یرکضون، اذا ہم منہا یرکضون، اس عذاب سے پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کے عذاب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا، بھاگ کے دوڑ کے اللہ کے پاس آ جانا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، ایک بچے کی طرح۔ اس کی ماں اس کو جتنا بھی مارے
باپ جتنا بھی اس پہ سختی اور کرے، زیادتی کرے، وہ بچہ فرما بردار بچہ ماں باپ کی طرف ہی دوڑتا ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ باغی ہو جائے اور ماں باپ سے دور بھاگنے لگ جائے تو وہ بچہ پھر دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو جب عذاب کے آثار شروع ہوتے، اللہ فرماتے میری طرف بھاگنے کی بجائے، میری طرف رجوع کرنے کی بجائے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے۔ جیسے کوئی کہتے قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب کے تھپیڑے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، کبھی سونامی آتے ہیں، کبھی اور چیزیں، تو بجائے اس کے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کر لیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ظالم حکمران مسلط ہے، اب اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اس کی بجائے عذاب کے مقابلے کرنے کی ٹھانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے لا ترکضوا، دور مت بھاگو، اب وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور پلٹو اپنی اسی زندگی کی طرف جس میں تم بڑی خوشحال تھے، عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے تھے، جس میں تمہیں پرواہ کوئی نہیں تھی، ومساکنکم، اور اپنے بلند و بالا مکانات میں، مضبوط قلعوں میں، لمبے چوڑے بنگلوں اور کوٹھیوں میں، آؤ نہ واپس، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ سوال کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ نجات کہاں مل رہی، اب بتاؤ عذاب سے کیسے بچ رہے ہو، تمہارا مال تمہارے کیا کام آیا، تمہاری کوٹھی جائیداد بنگلے نے تمہیں بچایا اللہ سے، یہ سوال ہو۔ اور بعض علماء فرماتے سوال کا مطلب یہ کہ اب کہاں بھاگ رہے ہو، دنیا میں جب مصیبت آتی تھی لوگ تمہارے پاس آتے کہ جناب ہمارا کام کر دیں، ہماری مشکل حل کر دیں، آج آؤ نا واپس اپنی جگہ پہ، لوگ منتظر بیٹھے کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر آ کے ہمیں بچائیں، اب تم ان کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے، آؤ نا وہ تمہارے سوال کے منتظر بیٹھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے تو پھر کہنے لگتے ہیں یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم بنے رہے، ہم ہی ظالم بنے رہے۔ اعتراف کریں گے، قصور اور جرائم کو مان لیں گے کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک ہے جرم کا اعتراف عذاب آنے سے پہلے۔ حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے تو اس آزمائش کے دوران انہوں نے پہلے اعتراف کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی معبود ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ پہلے سے اعتراف کر لیا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو فوراً اعتراف گناہ کر لیا، اعتراف لغزش کر لیا، اور کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر لیا۔ یہ ہے اعتراف گناہ یا اعتراف جرم، یا اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا، جس پہ اللہ کی طرف سے معافی بھی ہو جاتی ہے اور آئے ہوئے عذاب کو یا آزمائش کو دور بھی کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ عذاب دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہیں، بجائے اس کے کہ متاثر ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہو، دھڑلے سے ڈھیٹ بن کر عذاب کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر جب عذاب میں پھنس جاتے ہیں، کوئی صورت نہیں رہ جاتی، تو پھر کہتے ہیں ہائے ہم نے بڑا ظلم کیا۔ لیکن اب میرے دوستو وقت گزر چکا ہوتا، اب وقت گزر چکا ہوتا،
اس لیے کہتے ہیں بندہ توبہ کرے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے جتنا بھی گناہ گار بندہ توبہ کرے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے، رب کی رحمت کے گیٹ کھلے ہیں۔ لیکن جب آثار موت شروع ہو جائیں، غیب کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں، فرشتے محسوس ہونے لگ جائیں، موت کے آثار شروع ہو گئے، اب چاہے ہائے وائے بکے، افسوس کرے، اعتراف گناہ اور جرم کرے، اب اس کے اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بن دیکھے ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے فما زالت تلک دعواہم، ان لوگوں کا یہی شور و غل مسلسل چلتا رہا، اسی طرح شور و غل کرتے رہے اور اسی طرح ہائے بائے اور تباہی بربادی کے جملے بولتے رہے، حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی بجھی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا۔ حصید کہتے ہیں کھیس کی اس صورتحال کو کہ جب فصل کو کاٹ لیا جائے، زمین سے فصل اٹھا لی گئی، کاٹ دیا گیا، اب وہ حصید ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ فصل کو کاٹ لیتے ہیں تو نئی فصل سے پہلے اس کو آگ بھی لگا دیتے ہیں، جلا بھی دیتے ہیں، اب وہ جل کے جب سوا ہو جاتی ہے اس صورتحال کو کہتے خامدین۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو کٹے ہوئے کھیت اور جلے ہوئے سوا کی طرح ہم نے ان کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بعض حضرات فرماتے اس سے مخصوص بستیاں مراد ہیں، اور وہ یمن کے علاقے تھے، یمن کی ان آبادیوں کو جن کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے آسودہ حال بنایا تھا، اور پھر ان کی طرف مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ کسی نے کہا ایک نبی حضرت موسیٰ ابن میشا علیہ السلام، ایک تو موسیٰ ابن عمران مشہور نبی، ایک اور موسیٰ ابن میشا۔ کسی نے کہا نہیں، ان کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، اور پھر اس سے مراد وہی مشہور شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء ہے وہ ہیں، یا کوئی دوسرے شعیب علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، اور بعض رات فرماتے کوئی مخصوص بستیاں نہیں، اللہ پاک سارے علاقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جتنی دنیا کے اندر آبادیاں گزر چکی، یہ ہمارے پاکستان کے اندر ٹیکسلا میں جائیں وہاں کھنڈرات نظر آتے ہیں، لاڑکانہ میں موجو دھڑو میں جائیں وہاں آثار قدیمہ نظر آتے ہیں، یہاں قریب ہڑپا میں ساہیوال سے آگے چلے جائیں وہاں یہ سارے نشانات اور آثار نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ وہ تہذیبیں تھیں جن کا دنیا کے اوپر عروج تھا، جن کو دیکھ کر لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، آج نام و نشان مٹ گیا۔ آج کے جو لوگ جن کو دنیا فخر سمجھ رہی ہے رہیں گے وہ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے وہی رہے گا جو میرا بن کے رہے گا، جو اللہ اس کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے رہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔